اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا چینل آپ کے لیے دلچسپ اور نادر واقعات اور معلومات سے مزین ویڈیوز تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی طرح کے ایک دلچسپ اور نادر واقعہ پر تیار کی گئی ہے جو ہمیں یقین ہے کہ بہت سے افراد نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جوش ملیح آبادی نے اپنے لازوال شعر میں کچھ یوں اظہار کیا تھا: انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جوش کے اسی شعر کے مصداق آج کا یہ واقعہ ایک عیسائی خاتون خورشید بانو نصرانیہ کے امام حسین علیہ السلام سے حب اور عقیدت کے متعلق ہے۔ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کسی نے بھی کربلا کو دل سے دیکھا اور سنا، اس کے بخت بلند ہوئے اور وہ محبین امام حسین علیہ السلام کی صف میں شمار ہوا۔ تو لہٰذا ناظرین، آپ کا مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ خورشید بانو نصرانیہ کا واقعہ کیا ہے۔ ناظرین محترم، کتاب سفینۃ البقاء صفحہ 167 تا 170 پر یہ روایت درج ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر تمام شہروں میں ہوئی تو ایک مومن دیندار کہ جو نجف میں رہتا تھا، اس نے قصد کیا کہ جس طرح ہو سکے سر امام کو شام سے لا کر نجف میں روضہ امیر المومنین علیہ السلام میں دفن کرنا چاہیے۔ اس نے کسی طرح دمشق پہنچ کر یزید کی ملازمت اختیار کی۔ اتفاق سے جس کنویں میں مظلوم کربلا کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا، اسی کنویں کی پاسبانی اس کے سپرد ہو گئی۔ وہ دیندار روز سر انور کو باہر نکال کر زیارت کیا کرتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی بے کسی اور مظلومی پر روتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے امام کے کٹے ہوئے سر کو رومال میں رکھا اور نجف کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یزید کو معلوم ہوا تو اس کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کی، مگر آپ اسے امام حسین کا اعجاز کہیے کہ اس کو کوئی نہ دیکھتا تھا مگر وہ سب کو دیکھتا تھا، یہاں تک کہ پیچھا کرنے والے سب حیران و پریشان ہو کر واپس آ گئے۔ اس مومن کا اس صحرا میں گزر ہوا جہاں ایک عیسائی عورت خورشید بانو نام کی اپنی 40 کنیزوں کے ساتھ خیمہ زن تھی۔ جب کھانے کے وقت خورشید بانو دسترخوان پر بیٹھی تو پہلا ہی لقمہ حلق میں اٹک گیا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور کنیزوں سے کہا، آج خود بخود میرا دل بھر آتا ہے، لقمہ حلق سے نہیں اترتا، شاید اس صحرا میں کوئی بھوکا پیاسا ہے، جاؤ دیکھو اور دریافت کرو۔ ایک کنیز حال دریافت کرنے کے لیے چلی، آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سر اور پاؤں سے برہنہ روتا اور خاک اڑاتا ایک نورانی چیز رومال میں لیے کہ جس کے نور سے تمام صحرا روشن ہے، نجف کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اپنی مالکن کو آواز دی کہ اے بی بی، جلد آ اور آ کر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ خورشید بانو یہ سنتے ہی اپنے خیمے سے باہر نکلی اور اس مومن کو قریب بلا کر دریافت کیا کہ اس رومال میں کون سی ایسی نورانی چیز ہے کہ جس نے تمام صحرا کو روشن کر دیا ہے۔ اس مومن نے کہا کہ میں تجھے کیا بتاؤں، یہ ایک گوہر بے بہا ہے۔ وہ بولی، میں نے اتنا بڑا موتی کبھی نہیں دیکھا، اگر تو فروخت کرے تو میں خریدار ہوں، اس کی قیمت مجھ سے بیان کر۔ یہ سن کر وہ مومن رونے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی کیا اس کو خرید سکتا ہے، اس کے بے نامے میں تو شیعوں کی جانیں تک نثار ہیں۔ وہ نصرانیہ بولی، اگر منظور نہیں تو ایک نظر مجھ کو دکھا دے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ سب مال و متاع اور کنیزیں اور خیمے اس موتی کو دکھانے کے عوض میں تجھے دیتی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہاں اس کا دیکھنا بھی نہیں ہو سکتا، اگر تجھے بہت اشتیاق ہے تو میرے ساتھ نجف میں چل، وہاں اس رومال کو کھولوں گا، وہاں دیکھ لینا۔ نصرانیہ نے کہا، اگر یہاں دکھانا بھی منظور نہیں تو آج کی شب میرا مہمان ہو، کل کو میں تیرے ساتھ نجف چلوں گی۔ غرض اس شب کو اس مومن نے وہیں قیام کیا۔ جب کچھ رات گزری تو سر انور کو وہ سینے پر رکھ کر سو گیا، مگر دوسری طرف خورشید بانو کو نیند نہ آتی تھی اور گھڑی گھڑی وہ اپنی خادماؤں سے کہتی تھی، آج مجھے اس خیمے کے گرد کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، کیا تم بھی کچھ سنتی ہو؟ کون لوگ ہیں؟ کس پر روتے ہیں؟ یہ کہتی کہتی وہ سو گئی، پھر فوراً چونک پڑی۔
کنیزوں نے چہرے سے حزن و ملال کے آثار دیکھ کر پوچھا کہ اے بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ابھی میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے کہ جناب عیسیٰ ماتمی لباس پہنے سر برہنہ روتے ہوئے تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے خورشید بانو تو چین سے سوتی ہے، نہیں جانتی کہ نواسہ رسول کس طرح تیرے گھر آج مہمان ہوا ہے؟ یہ خواب بیان کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جہاں وہ مومن سو رہا تھا وہاں جا کر کیا دیکھتی ہے کہ وہ رومال سربستہ سینے سے بلند ہوا ہے اور نجف کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور کنیز سے کہا جلد اس رومال کو میرے پاس لے آ، دیکھوں تو اس میں کیا ہے۔ خورشید بانو اس رومال کو ایک علیحدہ خیمے میں لے گئی، جب اسے کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ کسی مظلوم کا کٹا ہوا سر خاک و خون میں آلودہ ہے، ہونٹ سوکھے، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ داہنی آنکھ کے گوشے میں تیر کا نشان ہے، پیشانی پر تلواروں کے کئی نشان ہیں۔ یہ دیکھ کر بے اختیار ہو کر سر و سینہ پیٹنے لگی۔ اس کے بعد سر اقدس کو مشک اور گلاب سے دھویا اور ایک سجادہ بچھا کر اس پر رکھ دیا اور کنیزوں سے کہا تم سب میرے ساتھ حلقہ باندھ کر ماتم کرو۔ ان کنیزوں نے ایک عجیب بات کی کہ اے بی بی آپ سے جناب عیسیٰ نے کچھ اس بزرگوار کا نام و نسب بھی بیان کیا ہے، ہم کیا نام لے کر اس مظلوم پر نوحہ کریں؟ خورشید بانو نے سر مبارک کی طرف مخاطب ہو کر عرض کی یہ تو میں سمجھی کہ تو کسی مقبول خدا کا سر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے آپ کا نام نہ بتایا ہے، برائے خدا آپ ہی اپنا نام و نسب بیان کیجئے۔ با اعجاز اسی وقت جناب سید الشہداء کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو حرکت ہوئی اور آواز آئی اے خورشید بانو تو کیا پوچھتی ہے؟ جب خورشید بانو نے سر اقدس امام مظلوم سے یہ کلمات سنے تو وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ بے تحاشا رونے لگی اور کلمہ حق زبان پر جاری کیا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گئی، اور سب اس سر انور کے گرد حلقہ باندھ کر واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کر ماتم کرنے لگی۔ روتے روتے قریب تھا کہ غش کھا کر گر جائیں۔ ان سب نے اپنے اپنے بالوں کو خیموں کی لکڑیوں کے ساتھ باندھ دیا اور ایسی سینہ زنی کی کہ سروں کے بال ٹوٹ کر خیمے کی لکڑیوں میں الجھے رہ گئے اور وہ عورتیں غش کھا کھا کر زمین پر گر پڑیں۔ جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ وہ مومن سر انور کو لیے جاتا ہے۔ خورشید بانو اور سب کنیزیں ننگے پاؤں ننگے سر روتی پیڑتی اس کے ساتھ ہو لی۔ جب یہ قافلہ نجف کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دو بزرگوار نورانی صورت میں سفید کفن پہنے چلے آتے ہیں۔ قریب آ کر اس مومن سے سر اطہر کو مانگنے لگے۔ اس نے کہا میں نے عہد کیا ہے کہ بجز جناب حیدر کرار ان کے فرزند کا سر کسی دوسرے کو نہ دوں گا۔ ان بزرگواروں میں سے ایک نے اپنا نام آدم اور دوسرے نے نوح بتایا اور کہا اے بھائی ہم تو فرزند رسول کے عزادار ہیں اور پہلو علی میں ہی ہمارے مزار ہیں۔ غرض وہ مومن سر اطہر کو لیے ہوئے روضہ جناب امیر میں داخل ہوا اور آواز دی اے حضرت آپ کے مظلوم فرزند کا کٹا ہوا سر لے کر غلام حاضر ہوا ہے۔ ناگاہ اس آواز کے سنتے ہی دو ہاتھ قبر جناب امیر المومنین سے بلند ہوئے اور آواز آئی اے شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے کہ یہ دختر رسول خدا کے ہاتھ ہیں، جلد ہمارے بیٹے کا سر ہمیں دے دے کہ ہم اس کے اشتیاق میں جنت سے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس مومن نے سر اطہر ان ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ دستہائے مبارک اس سر کو لے کر پوشیدہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، اسی واقعے سے متعلق مرزا دبیر نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ لکھنؤ میں 40 بالوں والا تعزیہ برآمد ہوتا تھا، جس کے پس منظر میں خورشید بانو کی روایت تھی، اور یہ 40 بال یا چوٹیاں اس کی 40 کنیزوں کے بالوں سے منسوب تھیں، جن کو امام حسین کی محبت میں قربان کیا گیا تھا۔ یہ روایت بہت گریہ خیز ہے اور سننے والے کے دل پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرمائیے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ بھی برابر کے حصے دار رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے
اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔